السلام علیکم ناظرین۔ عام طور پر رمضان کے مہینے میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی پبلک ایڈریس نہ کروں اور قرآن مجید کے ساتھ ایک نوعیت کا ذہنی اعتکاف میں یہ ماہ مبارکہ گزاروں، اس لیے کہ قرآن مجید تو جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا بول رہا ہے، تو خدا کے ساتھ گویا کہ ایک ذہنی اعتکاف کا عمل ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں، کچھ سوالات آ جاتے ہیں جو پبلک انٹرسٹ کے ہوتے ہیں، یا کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جن پر لوگوں تک میسج پہنچانا ضروری ہے، اور خاص طور پر اس سوشل میڈیا کے دور میں یوٹیوب وغیرہ کی مدد سے، فیس بک کی مدد سے، چونکہ بات اہم ہوتی ہے اور لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور وقت بھی کم لگتا ہے۔ تو ایسا ایک مسئلہ آج سامنے آیا ہے جو کئی لوگوں نے سوال کیا۔ اس سے پہلے بھی یہ سوال کئی ماہ قبل مجھ سے کیا گیا تھا کہ نماز میں جو ہے منہ ڈھانپنا، خاص طور پر یہ جو اس وقت کووڈ کا پس منظر ہے جس میں ماسک پہننا بہت اہم ہے، اس عمل سے روکنے کے لیے بعض اہل علم یہ رائے دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک روایت بھی بیان کر رہے ہیں جس میں حضور نے اس بات سے منع کیا ہے کہ نماز میں منہ ڈھانکا جائے۔ چنانچہ اس سے یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ نماز کے دوران میں ماسک نہ پہنا جائے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف جو دنیا میں اس وقت صورتحال ہے کہ کرونا ایک دفعہ پھر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں ہم جانتے ہیں کہ ایک تھرڈ ویو جو ہے بہت شدید ثابت ہو رہی ہے۔ آج بھی شاید 5000 سے اوپر کیسز ہوئے ہیں، 150 کے قریب لوگوں کا انتقال ہوا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں تو سمجھے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، وہاں تو آج 3.5 لاکھ کے قریب کیسز تھے، 2500 سے اوپر تقریباً 2600-2700 لوگ مرے ہیں۔ وہاں نہ قبرستانوں میں جگہ مل رہی ہے، جو ہندو ہوتے ہیں وہ اپنی لاشوں کو جلاتے ہیں، تو شمشان گھاٹ میں نہ لکڑیاں مل رہی ہیں، نہ جگہ مل رہی ہیں کہ لوگوں کی چتا کو جلایا جائے۔ اور سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ وہاں پیدا ہوا ہے جو بہت سیویئر ہے کہ ہاسپٹلوں میں جو آکسیجن ہے مریضوں کے لیے اس کی شارٹیج ہو چکی ہے۔ تو اتنی سنگین صورتحال ہے، اور ہم جانتے ہیں ہمارے ملک میں ویکسینیشن بھی اس طرح نہیں ہو رہی ہے، بہت رفتار سلو ہے۔ تو یہ سارے مسائل، خطرات ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کے جب بعض آراء سامنے آتی ہیں تو اس پہ صحیح بات بتانا میرے نزدیک ایک جہاد ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق انسانی جانوں کی حفاظت سے ہے۔ دیکھیے، یہ جو روایت ہے یہ ابن ماجہ اور ابی داؤد میں آئی ہے۔ یہ سند کے لحاظ سے اسے ہم کہتے ہیں کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حسن روایت ہے۔ حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح سے کم تر درجے کی۔ صحیح روایت وہ ہوتی ہے جس میں راویوں کا جو سلسلہ ہے وہ سب آپس میں متصل ہوں، اتصال پایا جائے، اسی طریقے سے ضبط ہو، یعنی کہ یادداشت سب کی ٹھیک ہو، حفظ کا اہتمام انہوں نے کر رکھا ہو، کوئی وہم وغیرہ نہ انہیں ہوتا ہو۔ تیسری جو شرط ہوتی ہے کہ راوی ثقہ ہو، جو کہ اصل میں بنیادی شرط ہے، دوسری شرط ہے، اور پھر یہ کہ کوئی علت و شذوذ نہ پایا جائے۔ تو یہ 4 شرائط جن حدیثوں میں پائی جاتی ہیں انہیں عام طور پہ صحیح کہا جاتا ہے۔ یہ مقبول روایت، یعنی ان روایت جن کو قبول کیا جاتا ہے اس کی ایک قسم ہے، اور دوسری قسم وہ حسن روایت ہے جو یہ کہ ہے، اور اس میں ایک شرط کم ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو حفظ ہے، ضبط ہے، یادداشت ہے، اس میں کمی ہوتی ہے۔ اس روایت کو حسن کہتے ہیں۔ اس کو بھی عام طور پر قبول کیا جاتا ہے، لیکن صحیح سے اس کا درجہ نسبتاً کم ہوتا ہے۔ تو یہ سنداً اس روایت کا میں نے جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ نمازوں میں اپنے منہ نہ ڈھانپو۔ اچھا، اس میں جو اہل علم بات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی بھی تھی، اگر کے طور پہ ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں سوالات ہیں، سنداً سوالات پیدا ہو گئے ہیں، تو اگر حضور نے یہ بات کہی بھی تھی تو اس کا ایک موقع محل تھا۔ زمانہ قدیم میں، خاص طور پہ عرب میں، آپ جانتے ہیں کہ لوگ عمامہ پہنتے تھے، یہ چادریں پہنتے تھے، اس سے جب آپ منہ کو اپنے ڈھانپیں گے تو وہ ماسک کے طریقے پہ تو نہیں ڈھپے گا، منہ کو تو آپ کو لپیٹنا پڑے گا۔ لپیٹیں گے تو قرأت کرنے میں بھی مسائل ہیں، قرآن پڑھنا ضروری ہے نماز میں، اور پھر سجدے میں آپ جائیں گے، سجدہ بھی صحیح طرح نہیں ہوگا، منہ آپ کا زمین پہ لگنے میں، ناک اور پیشانی ٹکنے میں مسئلہ ہونے کا امکان ہے۔ تو اگر حضور نے کوئی بات کہی بھی تھی تو اس کا ایک خاص موقع محل تھا۔ اچھا چلیے، ان دونوں باتوں کو کوئی نہیں مانتا، تو تیسری بات یہ کہ اس طرح کی جو باتیں بھی کہی جاتی ہیں وہ اصل میں نارمل حالات کے احکام ہوتے ہیں۔ کیا اس وقت ہم نارمل حالات میں جی رہے ہیں؟ شروع میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو کووڈ کی اس وقت صورتحال ہے، کیا کوئی انسان ان حالات کو نارمل کہہ سکتا ہے؟ اس وقت تو قرآن مجید کا ہمیں وہ حکم سامنے رکھنا چاہیے جو سورہ نساء میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
نہ اپنے آپ کو ہلاک کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ جس وقت ہم اس طرح کی احتیاطوں کو چھوڑیں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے، دوسروں کے قتل کا بھی اہتمام کرنا ہے، یعنی قتل سے کم تو نہیں ہوا نا یہ۔ تو قتل خطا جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں جس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم ارادہ تو نہ رکھتے ہوں لیکن بہرحال ہماری غلطی کی وجہ سے کوئی شخص مارا جائے، تو کووڈ ایک جان لیوا مرض ہے، جان لیوا وائرس ہے، تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آج ہی کا واقعہ ہے، میں نماز پڑھنے مسجد میں گیا، ہمارے یہاں کچھ تھوڑا بہت اہتمام ہوتا ہے، لوگ صفوں میں گیپ بھی رکھتے ہیں اور ماسک بھی بہت سے لوگ پہنتے ہیں، لیکن میرے برابر میں ایک صاحب آ کے کھڑے ہو گئے جن کے ماسک نہیں تھا، چلیے یہاں تک پھر کچھ غنیمت تھا، اس کے بعد انہوں نے چھینکیں بھی مارنا شروع کر دی۔ تو ارد گرد جتنے نمازی تھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال انہوں نے پیدا کر دی۔ خیر وہ لوگوں کو تو میں نے بھی ماسک پہن رکھا تھا اور لوگوں نے بھی، لیکن جو صورتحال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا اول تو مسجد میں آنا نہیں چاہیے جن کو کوئی نزلہ وغیرہ ہے، اور بغیر ماسک کے بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن جب اس طرح کی آرا سامنے آتی ہیں تو لوگ اس کو دینی کام سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر بالفرض یہ کوئی دین کا حکم ہوتا بھی تو نارمل حالات کے لیے ہوتا، اس وقت جو صورتحال ہے وہ کسی پہلو سے بھی نارمل نہیں ہے، تو خدا را دین کو ذریعہ نہ بنائیں لوگوں کو دین سے بیزار کرنے کا۔ اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر دین کے خلاف ایک رد عمل بعض حلقوں کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ کوئی اپنے فہم دین کا بھی کوئی اچھا ثبوت نہیں ہے اس موقع پہ اس طرح کی آرا کو پھیلانا، ان پہ اصرار کرنا۔ اور پھر بعض جو رویے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی افسوسناک رویے ہیں۔ ایک مثال تو میں نے آپ کو دی مسجد والی، دوسری ایک دوست سے آج بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک فیملی کا وہ ذکر بتا رہے تھے کہ ان کو کووڈ ہے سبوں کو، اور بچوں کو وہ اس اصرار کے ساتھ اسکول بھیج رہے ہیں کہ بچوں کی ایجوکیشن کا نقصان تو ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیے جب کسی فیملی میں کووڈ ہوتا ہے تو سب کو ہی ہوتا ہے، اور جب بچے کو ہو جائے تو بچوں کے متعلق یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت بچے ذریعہ بن رہے ہیں کووڈ کو پھیلانے کا، اور وہ کس طرح ذریعہ بن رہے ہیں کہ بچوں کو جب بچوں سے لگتا ہے، چاہے وہ پارک میں جا کے آپس میں کھیلیں، گلیوں میں کھیلیں، یا اسکولوں میں جائیں، یا کسی بھی ذریعے سے وہ ملیں، تو جس وقت کسی بچے کو کووڈ ہوتا ہے تو وہ آئسولیشن میں نہیں جا سکتا، آئسولیشن میں کوئی بچہ نہیں جا سکتا، اس کی ماں کو لازماً اس کے ساتھ ہونا پڑے گا، اس کا باپ بھی موسٹ پروبلی اس کے ساتھ ہوگا، جائے گا اس کے پاس۔ بچوں کو اکیلا کوئی نہیں چھوڑتا، نہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو نتیجتاً بچوں سے اب وہ بڑوں میں پہنچے گا، اور پھر اسی طریقے سے اس کا سپریڈ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ رویہ بھی بالکل غلط ہے کہ کسی فیملی میں اگر یہ ہو گیا ہے تو بچوں کو وہ دوسرے بچوں سے ملنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اسکول میں بھیج رہے ہیں، یا گلیوں میں بھیج رہے ہیں کھیلنے کے لیے، یا پارکوں میں بھیج رہے ہیں، تو خدا را اس معاملے میں بھی احتیاط کریں۔ اور جو آخری بات، کیونکہ مختصری بات مجھے ابھی کرنی تھی، آخری بات وہ یہ کہ جہاں سے میں نے ذکر شروع کیا تھا کہ ہندوستان میں یہ صورتحال آج سامنے آئی ہے، کہ بلکہ کل سے سامنے آ رہی تھی کہ آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہاں پہ ہاسپٹلوں میں ختم ہو رہی ہے، تو میں آپ کی پھر توجہ دلانا چاہوں گا۔ پہلے بھی میں پچھلے برس کووڈ پہ جب گفتگو کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم انسان دن میں 23,000 دفعہ سانس لیتے ہیں، آکسیجن کا ایک وسیع ذخیرہ ہے جو پھیلا ہوا ہے اس کرۂ فضائی کے اندر، اور بڑے خوبصورت تناسب سے، یعنی وہ نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، کم ہوتا تب بھی مسئلہ ہوتا، زیادہ ہوتا تب بھی مسئلہ ہوتا، لیکن ہمارے کریم رب نے، ہمارے مہربان رب نے ہم پہ ایسا احسان کیا کہ ہم لمحے لمحے میں سانس لے رہے ہیں، ہزاروں دفعہ سانس لے رہے ہیں ایک گھنٹے میں، اور دن بھر میں ہم 23,000 دفعہ ایک دن میں ہم سانس لیتے ہیں، اور پھر ہم پوری زندگی میں لاکھوں کروڑوں اربوں دفعہ ہم سانس لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا رب اگر اس کو چارج کرنا شروع کر دے، ایک سانس کا وہ اگر 1 روپیہ بھی لے لے تو ہم کیا کریں گے؟ اور یہ سانس ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ہم 1 روپیہ نہیں اپنی ساری دولت دے دیں گے۔ تو ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بننا چاہیے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اس نے ہمیں دنیا بھر کی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اور دیکھیے یہ جو کووڈ جیسے مسائل آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ لوگ ناشکری کر رہے ہیں، لوگوں نے ایک نوعیت کا غرور تکبر پیدا ہوا تھا جدید علم کے اندر بھی، اور اس کے نتیجے میں انسانوں میں غفلت پیدا ہوئی تھی، خدا کو لوگ بھول گئے تھے، اور وہ سیکولر لوگ بھی تھے، وہ ملحدین بھی تھے، اور وہ مذہبی لوگ بھی تھے۔ یعنی مذہب کا اصل مسئلہ خدا کی ہستی کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنانا، یہ مذہب کا مرکزی خیال ہے۔ کیا خدا ہماری زندگی کا مرکز و محور ہے؟ ہمیں لمحے لمحے میں سانس دینے والا، ہمیں سب کچھ دینے والا،
اعضا جوارے رشتے ناتے زندگی صحت عافیت کھانا پینا بیوی بچے مال دولت جائیداد کاروبار سب کچھ دینے والا رب کہ ہماری زندگی کا مرکز و محور ہے۔ کووڈ کے دنوں میں میرے خیال میں ہمیں بہت سنجیدگی سے یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اور اگر جواب یہ آئے کہ نہیں وہ زندگی کا مرکزی خیال نہیں ہے، میں تو اس کی سنتا ہی نہیں ہوں، اسے یاد بھی نہیں کرتا، قدم قدم پہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مذہب کے نام پہ ہم اپنے تعصبات کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، مذہب کے نام پہ ہم اپنی خواہشات کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ دنیا دار ہیں وہ تو خدا کو کبھی نام بھی نہیں لیتے، انہیں یاد بھی نہیں آتا، اس کا شکر بھی نہیں کرتے، اس کی بندگی بھی نہیں کرتے۔ تو ان سارے رویوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، ورنہ دیکھیے میں نے پچھلے برس بھی یہ توجہ دلائی تھی کہ یہ صورتحال خراب سے خراب ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب جہنم میں جا رہے ہیں، تو وہاں سے روکنے کے لیے وہ دنیا میں جھنجھوڑنا شروع کرتے ہیں، اور ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ جھنجھوڑنا۔ دیکھیے بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے گھر کے اندر کسی پیارے کی لاش اٹھانا، اسے قبر میں اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ صورتحال بہت سنگین ہو سکتی ہے۔ کووڈ ختم بھی آ جائے تو وہ کچھ اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا پچھلے برس کے، دیکھیے یہ جو پچھلی صدی گزری ہے اس میں یہی ہوا ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تقریباً 30-40 برس تک، 1914 سے تقریباً جب انسانیت کو یہ زوم ہوا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے طبیعت ٹھیک کر دی تھی 50 سال تک، تو پھر طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، تو ہمیں اپنے رویے کی اصلاح کرنا چاہیے، اور خاص طور پر مسلمان جن کی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد کہ دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے انہیں، تو خدا را وہ اپنے علم کو بھی ٹھیک کریں، اسلام کے نام پہ جس طرح کی ابھی بات میں نے مثال کے طور پہ رکھی، اپنے علم کے زاویے کو بھی ٹھیک کریں، صحیح شعور پیدا کریں، اور اپنے کردار کو بھی ٹھیک کریں، دین کی صحیح ترجمانی کریں، دین حق کی صحیح ترجمانی کریں، اور ایسا نہیں کریں گے تو قرآن مجید نے ایک جلیل القدر نبی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیں، کوئی معمولی سا معاملہ بھی آگے پیچھے ہو جائے۔ اس وقت ہم 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کے قائم مقام ہیں، تو ہم اس لیے مچھلی کے پیٹ میں بند ہیں، مسائل کی مچھلی کے پیٹ میں ہم بند ہیں اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو میں بھی اللہ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں، آپ سب بھی مانگیے، رجوع کیجیے، اور جو گزارشات کووڈ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ احتیاط کیجیے، ماسک پہننے کا اہتمام کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا اہتمام کریں، ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔